الحمد للہ وکفا وسلام خاموش ہو جائے. الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین. حضرات گرامی، آپ کی میری خوش نصیبی ہے کہ ملک عزیز پاکستان کے نامور دینی جامعہ اشرفیہ میں آج کی اس ختم نبوت کانفرنس کے سٹیج پر ہمارے جامعہ کے محتمم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مخدوم العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف خان، شیخ الحدیث حضرت مولانا سیف الرحمن، ان کے گرامی قدر رفقا کے ساتھ آج آپ حضرات کے سامنے ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر، ہمارے مخدوم اور قابل احترام جناب چودھری پرویز الہی صاحب، ان کی کیبنٹ کے سینئر رکن ہمارے انتہائی واجب الاحترام حضرت حافظ عمار یاسر مدد اللہ، اور دیگر علماء اور مشائخ کی کثیر تعداد آپ کے سامنے ہے. میں وقت کی نزاکت کو جانتا ہوں، زیادہ وقت آپ دوستوں کا نہیں لیتا. انتہائی اختصار کے ساتھ مطلب کی چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں، جنہیں عرض کیے بغیر گزارا نہیں. میرے بھائیوں، وہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع امت مسلمہ کا حصہ نہیں. برادران عزیز، میں دیکھتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر منعقد ہوا کہ اس زمانے کا جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے متعلق صحابہ کرام نے فیصلہ دیا کہ وہ مسلم سوسائٹی کا حصہ نہیں. حضرات گرامی، آپ کا ہمارا ملک عزیز پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے ایران. آج سے یہاں صدیوں پہلے ایک شخص بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. تب اس وقت کی دینی قیادت نے اس کے متعلق یہی کہا کہ یہ اپنے دعوی نبوت کے باعث اب رحمت عالم کی امت کا حصہ نہیں رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت ابھی یہ پاکستان نہیں بنا تھا، یہ متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت انگریز کے کہنے پر قادیان کے ایک بدنصیب غلام قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. حضرات علماء کرام بخوبی جانتے ہیں، آپ حضرات بھی کبھی نہ بھولیں کہ اس وقت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی علم الکلام کے اس وقت سب سے بڑے عالم دین حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، حضرات گرامی اس وقت کے سب سے بڑے محدث حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، جنہیں دنیا شار بخاری کے نام پر یاد کرتی ہے، آگے چل کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، میرے بھائیوں حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری، علماء لدھیانہ مولانا نذیر حسین دہلوی، مولانا علی الحائری، غازے کے امت کے تمام تر طبقات کے حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی، میرے بھائیوں اس سطح کی دینی قیادت کے کم و بیش
600 علماء کرام نے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے متعلق فیصلہ دیا کہ یہ اپنے عقائد کی بنیاد پر حضور کی امت کا حصہ نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، آگے چل کر بہاولپور کی عدالت، ماریشس کی عدالت، مدراس کا ہائی کورٹ، الہ آباد کا ہائی کورٹ، میں دیکھتا ہوں جہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ رابطہ عالم اسلامی، پھر آزاد کشمیر کی اسمبلی، اور آگے چل کر آج سے 48 سال پہلے اسی شام کو 6-7 ستمبر کی درمیانی رات جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اس وقت وہ ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد، جناب چودھری ظہور الہی مرحوم، اور ادھر گورنمنٹ کی طرف سے جناب ذوالفقار علی بھٹو، عبدالحفیظ پیرزادہ برادران، اس وقت ہمارے وفاقی لا سیکرٹری تھے جناب افضل چیمہ صاحب، اور اس وقت مذہبی امور کے وزیر تھے جناب مولانا کوثر نیازی۔ اس ہماری قیادت کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے متفقہ طور پر ایک مسودہ تیار کیا جو 7 ستمبر کو قومی اسمبلی میں پیش ہو کر متفقہ طور پر ایسے منظور ہوا کہ اس دن سے لے کر آج تک قادیانیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس قانون کو غیر مؤثر کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے، لیکن اسے غیر مؤثر کرنا، ختم کرنا تو رہا درکنار۔ اس 50 سال کی جد و جہد میں پورے روئے زمین کے صبر طاقتوں سے مل کر ہمارے تمام تر حکمرانوں پر جو اس 50 سال میں برسر اقتدار آئے، وہ زور لگاتے رہے کہ کسی طرح آئین سے یہ ترمیم ختم ہو جائے۔ آپ سب حضرات کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے درویش منت فرشتہ سیرت لوگوں کی جد و جہد کے باعث حق تعالیٰ نے کرم کیا کہ اس 50 سال کی لڑائی میں کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک اس کی زیر زبر میں بھی کوئی ماں کا نام ترمیم نہیں کرا سکا۔ حضرات گرامی، کبھی نہ بھولیں، آج سے 2 ہفتے پہلے جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے مالی، وہاں پر قادیانیوں سے متعلق ان کے سپریم کونسل میں کیس چل رہا تھا۔ قادیانی بھی پیش ہوئے، مسلمان بھی پیش ہوئے، بڑی بڑی طاقتوں سے قادیانیوں نے مالی کے صدر کو سفارتیں کرائی، ان پر اپنا اثر رسوخ استعمال کیا۔ میرے بھائیوں، علماء اسلام بھی آئے، انتہائی سادگی کے ساتھ قادیانی بڑی بڑی گاڑیوں پہ سوار ہو کے بڑے ناز و نخرے کے ساتھ آئے۔ انہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، مسلمانوں کو محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا۔ 2 مہینے تک برابر عدالت کے اندر یہ بحث چلی۔ آپ یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ آج سے 2 ہفتے پہلے وہاں مالی کے ملک نے بھی اپنے آئین ترمیم کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم سرکاری سطح پر تسلیم کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی 1 ہفتہ ہوا، آپ حضرات کی جماعت ختم نبوت نے ایک کتاب چھاپی ہے، قادیانی فتنے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے۔ اس میں 3 سپریم کورٹ کے فیصلے، 3 وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے اور 14 فیصلے میرے بھائیوں پاکستان کے مختلف ہائی کورٹس کے اس کے اندر موجود ہیں۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 1 ستمبر کو وہاں کراچی کے اندر کانفرنس تھی،
منگو پیر کالونی میں 19 قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ پشاور میں ایک ہی مجلس میں میرے بھائیوں 11 قادیانیوں نے قادیانیت ترک کی، اسلام قبول کیا اپنی رضا و رغبت کے ساتھ، بغیر کسی کے جبر و اکراه کی۔ اسی طرح آپ حضرات کا ہمسایہ ضلع ہے منڈی بہاؤالدین، وہاں پر جامع مسجد کے خطیب ہیں حضرت مولانا عبدالماجد صاحب، ان کے ہاتھ میں ایک قادیانی فیملی نے اسلام قبول کیا۔ آپ حضرات جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں اس کانفرنس کے حوالے سے کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے، رحمت عالم کے وقت خاص عقیدہ ختم نبوت سے متعلق اپنی جد و جہد کو جاری رکھا جائے گا۔ جاری رکھا جائے گا، وہ دوست کے ساتھ کہتے ہیں جاری رکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب میں آنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی جناب چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو حق تعالیٰ شانہ نے اس عزت سے سرفراز کیا کہ انہوں نے ہمارے ایشیا کی سب سے بڑی اسمبلی پنجاب اسمبلی کی ان کی سربراہی میں نئی تعمیر ہوئی۔ میرے بھائیوں، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاص ذوق کے مطابق اپنے گرامی قدر رفقا کے مشورے کے ساتھ اس جگہ جہاں پر سپیکر بیٹھتا ہے بالکل سنٹر میں، اس کے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کے اوپر رحمت عالم کی ختم نبوت کے عقیدے سے متعلق قرآن مجید کی آیت کریمہ اور پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ اس ذوق کے ساتھ لکھوائی ہے کہ ان کے خوش بخت ہونے کے لیے اور کل قیامت کے دن رحمت عالم کی ذات اقدس سے شفاعت کے حصول کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کا یہ کارنامہ کافی ہے۔ حضرات گرامی، میں اقتدار کی تعریف نہیں کر رہا، حضرات گرامی میں اپنے پنجاب کے جناب چیف منسٹر صاحب کی تعریف نہیں کر رہا۔ آپ حضرات ہم مسکینوں کے مزاج کو جانتے ہیں، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، میں کچھ شخصیت کی تعریف کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے اقتدار کو بھی محمد عربی کی ختم نبوت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرات گرامی، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے قانون کے ذریعے پورے پنجاب کے تمام تر ضلع سربراہان کو پیغام بھجوایا، نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہر ضلع کے اختتام پر، اگلے ضلع کی ابتدا پر وہاں پر ختم نبوت کے بورڈ بھی لگائے جائیں جس پر رحمت عالم کی ختم نبوت کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ درج کی جائے۔ انہی کے اقتدار میں حق تعالیٰ نے کرم کیا کہ آپ حضرات کے لاہور میں میٹرو کے ایک اسٹیشن کا نام ختم نبوت کے نام پر تجویز کیا گیا۔ ان کی مساعی جمیلہ سے میں جھک کر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قبلہ حضرت حافظ صاحب اور قبلہ جناب چیف منسٹر صاحب کے تمام تر رفقا کو کہ انہوں نے قانونی طور پر پورے ملک میں، پورے صوبے میں یہ قانون بنایا کہ نکاح فارم میں ختم نبوت کے حلف نامے کو شامل کر کے آئندہ دھوکہ دہی کے ساتھ جو قادیانی مسلمانوں کے ساتھ دغا کرتے تھے ان کے سامنے ایسا سرد سکندری قائم کر دیا کہ اس پر ان کو جتنی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرات گرامی، ان کی اس طرح کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جتنی خدمات ہیں تمام تر تم سنیں، آج کی مجلس سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو ہم سیاسی اغراض کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے
یا اپنے قد کاٹ کی بڑھوتی کے لیے استعمال کرنا حرام سمجھتے ہیں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحدہ لا شریک ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح عقیدہ توحید کا تعلق رحمت اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے۔ جناب چودھری پرویز الہی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی مسائی جمیلہ کے ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے یہ یہاں پر جو قانونی طور پر اقدام کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے براہ راست پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ اپنا دیانت مندانہ سلوک پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت مختصر ہے، میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک بات کی طرف اشارہ کر کے 1 منٹ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے مرحوم قبلہ حضرت حافظ صاحب، جو آپ کی کابینہ کے انتہائی اہم رکن ہیں اور ان کے وفادار ساتھی، ان کو اس تمام تر تفصیلات کا معلوم ہے کہ چراغ نگر کو جس وقت کھلا شہر قرار دیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک ہماری 50 سالانہ ختم نبوت کے نام پر اجتماعات منعقد ہوئے۔ اس وقت اجتماع بڑھتے بڑھتے اس نوعیت کو پہنچ گیا ہے کہ ہمارے مدرسے کا پورا گراؤنڈ وہ 28,000 فٹ پر مشتمل ہے، وہ ناکافی ہو گیا۔ اس سے 3 گنا زیادہ لوگ پبلک سڑکوں پر بازاروں مارکیٹوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے مسائل پیدا ہونے کا تعلق ہے۔ بالکل اسی ہمارے گراؤنڈ کے ساتھ، وہاں پر مسجد کے ساتھ ایک گراؤنڈ موجود ہے، 1 لاکھ مربع فٹ پر مشتمل، اور اس کی پچھلے سال جناب کمشنر صاحب نے جناب چودھری صاحب کے کہنے پر یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال آپ کو وہاں پر کانفرنس کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ ہم وہاں پر اجتماعی جمعہ کرتے ہیں اور بلا مبالغہ وہاں پر لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اب ہم وہاں پر ہمارے مہمان بھی ٹھہرتے ہیں اور 40-50 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر میں جناب چودھری صاحب سے جناب حضرت حافظ صاحب کی موجودگی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی پوری انتظامیہ ہمارے ساتھ پچھلے سال انہوں نے ایگری کیا تھا، اب اس درخواست کو جو ہے وہ اپنا چیف سیکرٹری صاحب کی جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے اس کے سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں باہر گراؤنڈ کے اندر جو اپنا 4 دیواری بھی جس کی موجود ہے کانفرنس کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ درخواست لے کر ہم ساتھ لائے ہیں، قبلہ حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ مناسب موقع پر حضرت چودھری صاحب سے عرض کر دیں گے، آپ نعرہ لگائیں، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔